بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس علاقے کے وزیر، دیدی اور دوسرے حضرات جو یہاں اس مجلس کے اندر شریک ہیں، جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور مصیبت زدہ لوگ۔ جمعیت علماء ہند ایک جماعت ہے جو 102 سال سے دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ سن 1919 میں یہ جماعت بنی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا دستور ہے، اس وقت کا بنا ہوا، آج تک وہ دستور ہے۔ اس کے اندر ایک بنیادی دفعہ ہے، ہندوستان میں سب بسنے والوں کے درمیان میں قربت، الفت، پیار و محبت کو پیدا کرنا۔ یہ جمعیت علماء کا دستور ہے۔ 1919 سے لے کر آج تک 102 سال ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہر زمانے میں ملک کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اسی پر قائم ہے اور قائم رہے گی انشاءاللہ۔ آج کے حالات اس حصے میں نہیں، ملک کے شمالی حصے میں، دلی میں، یو پی میں، بہار میں، مشرقی حصے میں، آسام میں، درمیان میں، مدھیہ پردیش میں خراب حالات ہیں، نفرت کے حالات ہیں۔ دنیا مذہب کی بنیاد پر پریشان ہے۔ جمعیت علماء کا یہ دستور نہیں ہے۔ ہم آج بھی ہر جگہ ہر آدمی کو یہی ہدایت دیتے ہیں کہ خبردار، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ وہ لوگ نفرت کی سیاست کھیل رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہندو مسلم میں لڑائی کرا رہے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء کا ماننا یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے پیار و محبت رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے۔ ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہیں کی۔ بنگال کے اندر سیلاب، سمندری سیلاب آ گیا، سینکڑوں بستیاں اجڑ گئیں۔ ہم نے وہاں کام کیا۔ ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2727 لوگ صبح کو کھاتے تھے، 2700 لوگ صبح کو کھاتے تھے، 2700 لوگ شام کو کھاتے تھے۔ ہندو اور مسلمان سب کھاتے تھے۔ ہم نے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہم نے ابھی کرناٹک کے اندر مکانات اجڑ گئے سیلاب کے اندر، بنگلور سے کچھ فاصلے کے اوپر ہم مکان بنا رہے ہیں، آدھے سے زائد مکان بن گئے، آدھے سے کچھ کم مکان ہیں، آج بھی ان کی تعمیر ہو رہی ہے اور بڑے اچھے مکان بن رہے ہیں۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ ہم اس کے اندر مذہب اور دھرم کی بنیاد پر کوئی انتر نہیں کرتے۔ جمعیت علماء کا اپنا نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے۔
ہم جہاں گئے ہیں آپ کے یہاں، اس سے پہلے کیرلا کے اندر ہم نے مکانات بنائے، سیلاب کے اندر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ جب دیکھ لیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے تو کسی کو کام کرنے نہیں دیا، کیول صرف اور صرف جمعیت علماء کو کام کرنے دیا، اس لیے کہ ہم دھرم کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، انسانیت کی بنیاد۔ مصیبت آتی ہے تو وہ یہ پوچھ کر نہیں آتی کہ تیرا مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، اس میں تو سبھی پستے ہیں۔ جمعیت علماء ایک کام کر رہی ہے، اور کیول صرف جمعیت علماء کر رہی ہے کہ پولیس جن لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، جمعیت علماء ان کے کیس کو لڑتی ہے، لوور کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ہم مقدمات، سینکڑوں مقدمات لڑ رہے ہیں، اور ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، قوم ہمیں دیتی ہے، ہم لگا دیتے ہیں۔ پھر جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، ہم ان کی بیوی اور بچوں کی تعلیم کے لیے ہر مہینے لاکھوں روپیہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن پر لوور کورٹ میں پھانسی کی سزا، پھر گجرات ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا، ہندو اور مسلمان دونوں، ہم نے سپریم کورٹ میں، اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے، سب باعزت بری ہو گئے۔ جمعیت علماء کا یہ کام ہے، ہمیں گورنمنٹ نے کبھی نہیں روکا اس کام سے، اس لیے کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے۔ اس ملک کی آزادی کے اندر جمعیت علماء نے کانگریس سے 2 قدم بڑھ کر کام کیا ہے، پیچھے رہ کر کام نہیں کیا ہے، اور دنیا اس کو جانتی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں بالکل کھل کر کرتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہاں مشکلات آئیں تو میں نے ان حضرات سے کہا، اور سب سے پہلے میں نے دلی سے 1,10,00,000 روپیہ ان کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ اور جمعیتیں دوسرے اسٹیٹ کی آپ کی مدد کریں، ہم اس سے سب سے پہلے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ جائیے کام شروع کر دیجیے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہندو مسلم کی تفریق انتر مت کیجیے گا، جو مصیبت کا شکار ہے آپ اس کی مدد کیجیے، اوپر والا آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کیا، یہ لوگ کھڑے ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوئی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ان کو ریت کی ضرورت ہوئی، روڑی کی ضرورت ہوئی، اور کورٹ نے اس کو بند کر رکھا، ان لوگوں نے مدد کی اور ان کو دلوایا۔ میرے دل میں بڑی قدر ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہاردک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو مدد کرتے ہی رہتے ہیں، خدا کرے یہاں مصیبت نہ آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ حضرات ہیں، یہ حضرات آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ہمارا ماننا ہے، یہ جمعیت علماء کا اپنا کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلم جماعتوں کے اندر تنہا جمعیت علماء کا کردار ہے۔ میں نے بنگال میں دیکھا ہے، ہندو جو تنظیمیں تھیں وہ کھانا دیتی تھیں، مگر صرف ہندو کو دیتی تھی، مسلمان کو نہیں دیتی تھی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی مثال قائم کریں گے، ہم ہندو کو بھی دیں گے، مسلمان کو بھی دیں گے۔ یہ ہمارا ایک کردار ہے۔ جن لوگوں نے آج سے 102 سال پہلے
جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے دستور میں یہ بات رکھی تھی اور ان کا یہی کردار تھا۔ ہندوستان کی یہ تاریخ ہے۔ میں امریکہ گیا ہوں، میں نے یورپ کو دیکھا ہے، ان جگہوں پر جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر آپ کو ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، افریقہ کا بھی ملے گا، عرب کا بھی آدمی ملے گا، ہندوستان کا بھی ملے گا، بنگالی بھی ملے گا، وہ اپنی صورت اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے، آپ اگر انہیں وہاں کے دیہاتوں میں تلاش کریں وہاں کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں ان کی روٹی روزی اور کمانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان گاؤں در گاؤں آپ کو ہندو، مسلمان، عیسائی ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کب سے آباد ہے، تاریخ نہیں بتا پائیں گے، اور سب پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ برا ہو فرقہ پرست ذہنیت کا، انہوں نے آج اپنی پرانی تاریخ کو آگ لگانے کی ٹھان لی ہے۔ ہم ان حالات کے اندر بھی بالکل کھل کر بات کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ہندو مسلم انتر کوئی انتر نہیں ہے، ہم سب کی مدد کرتے ہیں اور پرانی تاریخ کو اپنے سامنے ملک کی رکھتے ہیں۔ ملک کو آزاد کرایا گیا، پیار و محبت کی تاریخ سے آزاد کرایا گیا۔ قصہ خوانی بازار پشاور، امرتسر، ادھر بلیا اور ندیا کے اندر لوگ ان کا خون پانی کی طرح بہا ہے، انگریز نے بہایا، تنہا ہندو کا نہیں، تنہا مسلمان کا نہیں۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، ہندو اور مسلمان سب ملک کے اوپر فنا ہو گئے، مٹ گئے۔ یہ تاریخ ہماری تاریخ ہے، ہم اسی تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لے کر چل رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے ہم چلتے رہیں گے۔ ہمارے دل کے اندر یہ حوصلہ ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نفرت کی سیاست کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے کبھی۔ نفرت کی سیاست کو اگر آپ مٹا سکتے ہیں، پیار و محبت ہی سے مٹا سکتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنے مدرسوں کے اندر لوگوں کو بلائیے، سال میں 1-2 پروگرام کیجیے، ان کو یہ دکھلائیے کہ آپ قرآن کا کیا پیغام محبت ان کو سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ان کو کھانا کھلائیے، بیٹھیے، مدرسوں کو دکھلائیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں، پیار و محبت بڑھے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو مدد کرنے والا کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور وہ اس حکومت کی بنیاد پر نفرت کی آگ لگا رہے ہیں۔ آج جو نفرت پائی جاتی ہے، ملک کی آزادی اور تقسیم کے وقت بھی نفرت ایسی نہیں تھی۔ نفرت ہو رہی ہے، اور جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس کی زبان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس نفرت کے خلاف نہیں بولتا۔ ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ملک نفرت سے برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ کے برابر میں سری لنکا برباد ہو گیا نفرت کی بنیاد کے اوپر۔ ہمیں ملک سے پیار ہے، ہم اپنے ملک کو ہرا بھرا دیکھتے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک پروگرام ہے، میں اپنے جمعیت علماء کے ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مولانا حلیم اللہ صاحب اور دوسرے حضرات جو کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، اور بمبئی اور اس علاقے کو ایک کر دیا، انہوں نے برابر کام کرتے رہے، اور یہ حضرات ان کی مدد کرتے رہے۔ اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو ان کے لیے دشواریاں تھیں، شاید یہ کام اتنی اچھی طرح نہ کر پاتے۔ میں ان حضرات کا بھی
دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو پیار و محبت اس وقت پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے ان سے مدد لی اور ان کے ساتھ کام کیا ہے، خدا کرے یہ پیار و محبت اور تعلقات قائم رہیں اور یہ ملک اسی طرح پروان چڑھتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔